वेलकम बैक। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। ताशकंद में तकरीब से खिताब में उज़्बेक सदर शफकत मिर्ज़ायोफ ने बाहमी तिजारत का हुजूम $2 अरब तक बढ़ाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उज़्बेक सरमायाकारों को दौरे की दावत देता हूँ। ताशकंद को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। Between our two countries are moving in the right direction very positively and speedily. Today we have been able to sign some very important documents, explore and achieve jointly trans-Afghan railway connectivity, which is going to be a game changer not only for Pakistan and Uzbekistan but in the entire region. We have discussed and decided to enhance our trade volume from $400 million to $2 billion, MOUs and agreements signing ceremony. Sooner, peaceful and stable Afghanistan as vital for regional peace and progress. Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोफ ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और बाहमी ताउन में मज़ीद इज़ाफ़े पर इत्तफ़ाक़ किया। तिजारत, सयाहत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सकाफ़ती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। पाक उज़्बेक सिफारती ताल्लुकात के 33 बरस के दौरान बाहमी ताउन में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा 4 बरसों में तिजारती हजम को $4 अरब तक पहुँचाने, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट 2021, तरजीही तिजारती मुआहदे 2023 पर मौसर अमल दरामद, इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी, कारोबारी बरादरी में ताउन बढ़ाने, तिजारत और इलाकाई रवाबित में उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की कलीदी अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। इंसदादे मनशियात अदालत ने मुल्जिम अरमगान को वीडियो लिंक पर 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी टीम ने अरमगान के घर से मिलने वाला लॉकर खोल दिया। दोनों डिजिटल लॉकर में कागजात रखे थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ इलाका मकीनों का खत पुलिस हुकाम को मिल गया है। इंसदादे मनशियात अदालत का मुल्जिम अरमगान को वीडियो लिंक पर 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात की समाअत हुई। प्रोसिक्यूशन ने बताया, मुल्जिम अरमगान 8 साल से वीड मंगवाकर नशा कर रहा है। मुल्जिम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक पार्सल मंगवाए। दीगर मुल्जिमान भी शरीक है जो कैफे व दीगर पार्टीज में नशा करते रहे हैं। उधर तफ्तीशी टीम ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के घर से मिलने वाले लॉकर्स खोल लिए। जराये के मुताबिक दोनों लॉकर्स खाली निकले। लॉकर्स में कागजात रखे हुए थे। मुल्जिम अरमगान ने घर भी किराए पर हासिल किया हुआ था। दूसरी जानिब मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ इलाका मकीनों का खत पुलिस हुक्काम को मिल गया। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, 21 फरवरी को रिहायशियों का खत मौसूल हुआ, जिसके बाद मजीद इकदाम शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा, रूल्स खिलाफ वर्जी पर मुतालिका इदारों से मुशावरत के बाद एक्शन लेंगे। अरमगान के जेर इस्तेमाल रहने वाले बंगले को खाली करवाया जाएगा। मकीनों ने IG सिंध और दीगर हुक्काम को खत में मुतालबा किया था कि अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से घर खाली करवाया जाए। DIG साउथ ने मजीद कहा कि मुतासरा लड़की अब चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। 15 मददगार की इत्तला पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची थी। जोमा का वालिद भी अस्पताल में मौजूद था। अस्पताल इंतजामिया ने लड़की को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल करने का कहा, लेकिन जोमा के वालिद ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार किया और लड़की को घर ले गए। वाक़े से मुताल्लिक सब इंस्पेक्टर नियाज का बयान ले लिया गया है। केस से मुतालिक मुल्जिम अरमगान और शराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की नाअहली के बायस मुल्जिमान की शनाख्त परेड न हो सकी। गवाहों के 164 के बयानात भी रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, क्या बयानात कलमबंद कराने से पहले वकला सफाई को नोटिस दिया था। अदालत ने मुल्जिमों के वकला को नोटिस जारी करते हुए कहा, केस के गवाहों को कल दोबारा पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने अरमगान के 2 मुलाजिमीन का 164 का बयान रिकॉर्ड कराने का बताया था। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। हवालगी के वक्त अदालत को तसल्ली होनी चाहिए, फौजी अदालत का जुर्म बनता है या नहीं। सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर को मुल्जिमान की हवालगी का सवाबदीदी इख्तियार दुरुस्त नहीं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल। कहा, तफ्तीशी अफसर को इख्तियार नहीं कि अपने तौर पर मुल्जिम किसी और के हवाले कर सके। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा,
ملزم کو تفتیشی افسر کے حوالے مجسٹریٹ ہی کر سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا انسداد دہشت گردی قانون کے شیڈیول میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ شامل نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ایسے تو آرمڈ آرڈیننس بھی انسداد دہشت گردی قانون کے شیڈیول میں نہیں، قتل کے ساتھ آرمڈ آرڈیننس کی دفعہ لگی ہو تو ATC ہی ٹرائل کرتی ہے، آرمی ایکٹ میں تو FIR کا تصور ہی نہیں۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا پہلے دن سے پوچھ رہا ہوں ATC جج کا ملزم حوالے کرنے کا باضابطہ حکم نامہ ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بتایا حکم نامہ تو ہے لیکن وجوہات نہیں دی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیا عدالت کو خود دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے اختیار سماعت ہے یا نہیں؟ کیا لازم ہے کہ کوئی فریق ہی دائرہ اختیار کا اعتراض کرے؟ جسٹس امین الدین نے کہا عدالت کو خود اپنا دائرہ اختیار طے کرنا ہوتا ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کوئی مزار قائد کا قبضہ مانگ لے تو کیا عدالت یہ کہے گی دائرہ اختیار پر اعتراض نہیں کیا؟ فوجی عدالتوں کے خلاف 5 رکنی بینچ کے 1 نہیں 3 فیصلے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آئین کا لفظ حکومت کے لیے خوف کا باعث بن چکا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے سیمینار سے خطاب میں کہا دکھ ہے جمہوریت کے دائی آج اقتدار کے دائی ہیں۔ ملک میں آئین کے لفظ حکومت کے لیے زدہ کرنے والا لفظ۔ مجھے افسوس ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں جمہوریت کے دائی تھی آج وہ اقتدار کے دائی۔ آج کیا مجبوریاں ہیں؟ آپ ملک میں جمہوریت کو دبانے اور ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار کو ختم کرنے میں ناکام۔ اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلتے۔ جب سیاسی جماعتیں اصولوں سے ہٹ جائیں تو پھر ملک نہیں چلتے۔ یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ جی یہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا ہے۔ گرینڈ الائنس کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے ایک متفقہ سوچ چاہیے، ایک متفقہ عمل چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر ان کی جماعت نے ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا۔ آکسفورڈ یونین کو انٹرویو میں بلاول نے مزید کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتی ہے، اپنا نظریہ دوسرے پر مسلط کرنے پر ہرگز یقین نہیں رکھتی۔ Believed in dialogue and engagement and compromise and not enforcing your view despite having the votes, that we engaged with the opposition, with Maulana Fazl Rahman, and came out with a compromise legislation. Political victimization in Pakistan, which was called accountability. Either of these other parties are in power. I'm actually currently campaigning for a digital bill of rights for Pakistan that would recognize access to internet, even protections from misinformation, all those other things, protections for your data. Sanctions are concerned for the US, the sanctions are like candy. They hand them out to everybody. And yeah, it's concerning that Pakistan's missile program has recently been sanctioned by the United States. The government is obviously engaged with conversations. Pakistan's nuclear weapon is not an aggressive nuclear weapon. We do not seek to build a Riviera anywhere or occupy any Greenland. Okay? We don't have an expansionist foreign policy to take over the Panama Canal or conquer Canada. Our nukes are only for our self-defense. They were made after India made their weapons. Are we going to watch as the international community turns India into the net security provider of the region? As they pummel billions of dollars in arms sales to India, are we just going to sit on our hands and wait for us to become Ukraine? I don't. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر یہ کہ بانی PTI نے پارٹی رہنماؤں کو وزیر اعلیٰ KP سے تعاون کی ہدایت کر دی ہے۔ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ آگاہ کریں گے، بتائیے نعیم۔ جی بالکل، باہر جو کچھ چیزیں سامنے آتی تھیں لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ بانی PTI نے پچھلی 3 ملاقاتوں میں جو مختلف PTI کے رہنماؤں سے ہوئیں ان سب کو یہ ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور جو ہیں ان کی حمایت کریں، ان سے تعاون کریں، ان کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان یا JUI سے جو اتحاد کا معاملہ ہے اس پر بانی PTI جو ہیں وہ فی الحال راضی نہیں ہوئے، اور ان کا وجہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم میں JUI کا ووٹ تھا، وہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس پر بانی PTI جو ہے اب وہ ابھی تک وہ راضی نہیں ہے کہ JUI سے اس طرح کا اتحاد ہو، اگرچہ کٹھی اپوزیشن چل سکتی ہے۔
اس کے علاوہ جو علی امین گنڈاپور ہیں انہیں جو چند روز پہلے ملاقات ہوئی تھی انہیں کلیئر کہا گیا بانی کی طرف سے کہ آپ جارحانہ پالیسی جو ہے وہ اس وقت جاری رکھیں، جو کہ علی امین گنڈاپور کا سٹائل ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح آپ جاری رکھیں. اور لیکن بشرا بی بی اور کچھ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف ہیں اور اب بھی وہ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں. جی شکریہ آپ کا. نعیم، ٹیم کی سلیکشن درست تھی، چیمپئنز ٹرافی کے لیے اس سے بہتر ٹیم نہیں بنا سکتے تھے. ہیڈ کوچ عاقب جاوید ٹیم کے دفاع میں سامنے آ گئے، کہا بابر اعظم کا کوئی متبادل ہے تو بتائیں. ہار کے کون بندہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ ہمارا سلیکشن کا پروسیس تھا. ٹیم آپ کی آسٹریلیا میں سیریز جیتی انہوں نے، ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے وہ کیا جو کبھی نہ ہوا. اگر یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ جی ان کو یہ جو ٹیم ہار کی ساری بدل دیں، انڈر 19 کی ٹیم کھلا دیں. یہ بہتر کچھ انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 3-4 مہینے سے. اگر انڈیا سے میچ نہ ہوتا تو ہم آج اتنا نہ افسوس منا رہے ہوتے. سائم ہے یا فخر ہے، پازیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں. آپ کے پاس کون سی ایسی آپشنز ہیں؟ ہمیشہ بات یہ کرتے ہیں ٹیم ہار گئی، ٹیم کو چینج کر. دا موسٹ ان ایکسپیرینس ٹیم آلریڈی ہے. ریکارڈ بھی دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر کے نہیں آئے. They've been doing well. وہ دبئی میں صرف ان کے میچز ہو رہے ہیں. آپ ایک پچ پہ کھیلو گے، ایک گراؤنڈ پہ کھیلو گے، ان کا ایڈوانٹیج تو ہوگا. میں بالکل نہیں پلیئرز کو ڈانٹتا. دیکھیں آئی ول بی دا لاسٹ ون کہ جو کبھی زندگی میں نہ جاب تھا نہ رہے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فخر زمان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں خبریں بے بنیاد ہیں. ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی قومی اوپنر کی ری ہیب پر جلد بیان جاری کرے گا. اسی پر بات کرتے ہیں. شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد بتائیے. جی ہاں، فخر زمان کی جو فٹنس کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں میڈیا پر اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر کہ وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہے. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کا ری ہیب جاری ہے اور پی سی بی جلد ان کی ری ہیب کے حوالے سے تفصیلات جاری کرے گا اور 2 سے 3 ماہ جو ہیں وہ انہیں مکمل فٹ ہونے میں لگیں گے اور 2 سے 3 ماہ کے بعد وہ شائقین کرکٹ کو دوبارہ جو ہے وہ ایکشن میں نظر آئیں گے. تو فخر زمان کے ریٹائرمنٹ کی خبریں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں. جی بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.